نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. احباب ذی وقار، میں اپنی گفتگو کا آغاز کشمیری مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کروں گا کہ جن کا یہ نظریہ حیات ہے، ہم تختہ و تاج میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تاج میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم اس شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. ہمیں اسی وقت سے ملا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی کوکھ سے ہم دودھ پیا کرتے ہیں. احباب ذی وقار، پاکستان کو آزاد ہوئے 72 سال بیت گئے. ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن آج تک کشمیری عوام اس دن سے لے کر آج تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. وہ کشمیری عوام جب پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے حاصل کیا 1947 میں، اس وقت معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کی سرحد میں طے پایا، لیکن یہ بات ہندوستان کی سرکار اور ہندوستان کی عوام کو برداشت نہ ہوئی. اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی ایک جموں کشمیر ہے اور ایک مقبوضہ کشمیر ہے. 2 کشمیروں کے نام سے کشمیر جانا جاتا ہے. عزیز دوستو، اس وقت سے لے کر آج تک کشمیری عوام انڈیا کی ظلم و بربریت سے رہی ہے اور تشدد کا نشانہ بن رہی ہے. ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر آپس میں، جس طرح پاک فوج سرحدوں پر حفاظت کر رہی ہے، ہمارے یہ علماء کرام مل کر پاک فوج کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اظہار یکجہتی کرنے سے، جلوس نکالنے سے، جلسہ کر لینے سے نہ کشمیر آزاد ہوا ہے نہ آگے ہوگا. ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، وہ سبیلنا الجہاد. الجہاد کا جب تک نعرہ نہیں لگے گا، ہم میدان عمل میں نہیں جب تک آئیں گے، کشمیر آزاد نہیں ہوگا. انہی علماء کرام کے شانہ بشانہ، اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم انشاءاللہ سبیلنا الجہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے کشمیر کو انشاءاللہ آزاد کروائیں. جزاک اللہ.